آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اوس و خزرج آپس میں لڑتے رہے، یہودیوں کا اسلحہ بکتا رہتا تھا اور اوس و خزرج کی لاشیں بچتی رہتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو ایک دن یہ آپس میں بیٹھے پیار محبت کی بات کر رہے تھے، تو ایک یہودی شاذ بن قیس وہاں سے گزرا۔ اس نے جب ان مسلمانوں کو آپس میں اس طرح پیار و محبت کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھ ایک یہودی لڑکے کو ملایا اور وہاں بیٹھ کر جنگ کے بعث کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اوس و خزرج کے درمیان، اور اس میں ان کے درجنوں نوجوان مارے گئے ایک دوسرے کے ہاتھ۔ اور اس زمانے میں جو شاعروں نے شعر کہے تھے وہ شعر پڑھنا شروع کر دیے، اور تھوڑی سی دیر میں وہاں جنگ کی آگ بھڑک گئی، اور ایسا تھا کہ اب ایک مرتبہ پھر اوس و خزرج کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف بے نیام ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت کھڑے ہو گئے اس انداز میں کہ آپ کی چادر مبارک کا ایک پلو زمین کو چھو رہا تھا۔ آپ وہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم ابھی سے لڑ رہے ہو۔ اور اس وقت یہ آیت بھی نازل ہوئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر ہم نے یہ بات اپنے بچوں کو بتائی تو اب مسلک پرستی اور فرقہ واریت تو اپنی جگہ وہ تو نہ شروع ہوتی، لیکن ستم یہ ہے اس وقت اب تو مسلک میں بھی کئی مسالک موجود ہیں، ایک مسلک میں اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ مت لسانی گروہی اختلافات اپنی جگہ الگ الگ، تو کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے دشمن سے آگاہی